فرمایا تم میں سے جو شخص مولا کی طرف جانے والا راستہ چاہے فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْلِ، جسے راستے کی طلب ہو وہ جب علماء کے پاس جائے، علماء ربانیین، علماء حق کے پاس جائے تو جاہل بن کر جائے۔ کیا؟ جاہل بن کر بیٹھے جب علماء کی مجلس میں بیٹھے، معتبر بن کے نہ بیٹھے۔ بڑے بڑے مقامات ہیں، بڑے بڑے مقامات ہیں۔ لندن میں دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں، ہمارے رفقا ہی تھے، دو لڑ رہے تھے، ایک پٹھان تھا ایک ارائی تھا، ایک پٹھان تھا ایک ارائی تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو کھڑکی میں نے کھولی، میرے سامنے میں محظوظ ہوا، میں کہا بڑی شاباش۔ تو وہ اپنی نسل اور قبیلے کی عظمت بیان کر رہے تھے۔ تو پٹھان نے کہا نوح علیہ السلام پٹھان تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نوح علیہ السلام پٹھان تھے، استغفر اللہ۔ اس نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا ہم ان کی نسل سے ہیں۔ جو پٹھان لوگ ہیں نا، خان، پشتون، پختون، وہ اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ثابت کرتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا کہ ان کی اولاد اور فلاں بیٹا اور فلاں، پھر آگے چلتے چلتے تو وہ سارا کابل تک پہنچا دیتے۔ یہ خدا کا شکر ہے نوح علیہ السلام کو کھینچ کے کابل نہیں لے آیا۔ تو وہ نوح علیہ السلام کی اولاد جو کہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ پٹھان، ان کی اولاد ہے تو ان کو پٹھان بنا دیا۔ اچھا، تو پھر وہ جو دوسرا صاحب تھا ارائی، وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ آدم علیہ السلام ارائی تھے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ میں چونک اٹھا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو یا کرو۔ کیسے؟ کہتے ہیں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کیا؟ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ کہو کہ ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ آدم علیہ السلام کی اور فلاں پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہیں، بجائے یہ اپنی برادری ان پر لگا دی، بجائے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں۔ تو یہ تو اسی طرح کی بات ہو گئی کہ مفتی عبد القیوم خان صاحب خطاب کر رہے تھے ایک جگہ خطاب کر رہے تھے کہ ہاں جی شاہدرے میں، بتا رہے ہیں جلسے میں خطاب کر رہے تھے۔ ایک پیر صاحب آئے، وہ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ تو ان کے مریدوں نے نعرہ لگایا، اسٹیج پر اعلان کیا، ویلکم کیا، وہ آ گئے، تشریف فرما ہوئے اسٹیج پر، اور انہوں نے کہا کہ آپ تعارف کروائیں، یہ حضرت سلطان بہو کے صاحبزادے تشریف لائے۔ مفتی صاحب کی روایت ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہوا ہے کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا آپ تعارف کروائیں کہ لوگ زیارت کر لو، یہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے۔ مفتی صاحب نے ان کے کہنے پر کہہ دیا یہ حضرت سلطان بہو کے صاحبزادے۔ یہ کہہ کے تو پھر مفتی صاحب ہے نا، ان کو پتہ نہیں تھا یہ مفتی صاحب ہے، تو یہ کہنے لگے لوگوں یہ بتاؤ ولی کا درجہ اونچا ہے یا نبی کا؟ کیا؟ یا نبی کا؟ لوگوں نے کہا نبی کا درجہ اونچا ہے۔ کیا؟ نبی کا درجہ اونچا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت سلطان بہو کون تھے، نبی تھے یا ولی؟ انہوں نے کہا ولی تھے۔ انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کون تھے، نبی تھے یا ولی؟ انہوں نے کہا نبی۔ انہوں نے کہا یہ ولی زادہ ہے، میں نبی زادہ ہوں، میری زیارت کر لو، میں نبی کا صاحبزادہ ہوں۔ مفتی صاحب کہنے لگے میں نبی کا صاحبزادہ ہوں۔ وہ سارے حیران ہو گئے، استغفر اللہ العظیم۔ اچھا، تو مقصود سمجھانا یہ تھا کہ اگر اللہ والے علماء، علماء حق اور علماء ربانیین سے ملو تو جاہل بن کے ملو۔ کیا؟ ایسے ملو کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں، تب کچھ ملے گا۔ آپ کو کچھ معلوم نہیں تب کچھ ملے گا۔ اور فرمایا والزہاد بالرغبۃ، اور اگر زاہدوں سے ملو، یعنی یہ ہے علم والوں سے ملو، کیا؟
تو جاہل بن کے ملو. کیا؟ تب علم ملے گا، تب علم ملے گا. وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور اگر اللہ والوں سے ملو، عبادت والوں سے ملو اور زہد والوں سے ملو تو رغبت اور محبت سے ملو. کیا؟ محبت سے ملو. وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةِ بِالصَّمْتِ، اور اگر معرفت والوں سے ملو، کیا؟ معرفت والوں سے ملو تو گونگے بن کے ملو. ان کی مجلس میں آؤ تو مت بولو. کیا؟ مت بولو، گونگے بن کے بیٹھو. جو کہہ دیں سن لو، اسی میں سے کچھ موتی مل جائیں گے. علم والوں سے ملو تو جاہل بن کے ملو. زہد اور تقوی، عبادت گزاروں سے ملو تو محبت اور رغبت کے ساتھ ملو. اور اس کو پہچاننے والوں سے ملو، اسے پہچان رکھنے والے عارف ہوتے ہیں. معرفت والوں سے ملو تو بابا گونگے بن کے ملو. چپ بیٹھا کرو. کیا؟ چپ بیٹھا کرو. پھر زبان کھولو، بے ادبی ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ بات کریں گے اپنے علم سے اور وہ بات کر رہے ہیں اس کے علم سے. آپ بات کریں گے جو آپ کو سمجھ ہے اور وہ بات کر رہے ہیں جو ان کو پہچان ہے، معرفت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ سن کر بات کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر بات کر رہے ہیں. تو گونگے بن کے ملو. تو فرمایا نیکوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. مجلسیں تین قسم کی ہوں گی، نیکوں کی مجلسیں، اور تینوں کے آداب سمجھا دیے. فرمایا پھر تمہیں راستہ مل جائے گا. نیک مجلسوں میں بیٹھو اور دیکھ لیا کرو کس نیک مجلس میں صاحب مجلس کون ہے. اگر علم نافع اچھے پاک علم والا ہے تو جاہل بن کے بیٹھو. لا یلزم حالتا واحدہ، وہ کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا. انما یلزم ربہ فی الحالات کلہا، اللہ پاک اسے ہر قسم کی حالتوں میں بدلتا رہتا ہے. کبھی اس کام میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں. عارف ایک حال میں قائم نہیں ہوتا، عارف کی حالت کو اللہ بدلتا رہتا ہے. عارف کی حالت کو اللہ بدلتا، اس لیے بدلتا رہتا ہے کہ عام آدمی پہچان نہ سکے. سبحان اللہ سبحان. تو یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں تھیں جو آج ختم ہوئی. ماشاءاللہ. کل حضرت ابراہیم بن ادم کی باتیں ختم کی تھی نا، سنائی تھی انشاءاللہ. اور جو کل آئے گا اگر ہم زندہ ہوئے تو انشاءاللہ پھر کریں گے حضرت بشر حافی کی بات. نہیں دے دیتا نہیں کہا اللہ کے بندے، وہ تو ایک شرط کے طور پہ کہا کہ اگر بالفرض یوں سمجھو کہ اللہ اجازت بھی دے دے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں امر ہو جائے کہ تمہیں کسی گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا. ایسی اجازت بھی بالفرض والمحال کہتے ہیں نا، ہے ناممکن. یوں سمجھو کہ بالفرض ایسا بھی ہو جائے تب بھی نہیں کرتے گناہ اللہ کے حیا میں.
آنے اضطراری حالت تو اور ہے. یہ اضطراری حالت نہیں، یہ تو حکم ہے کہ آپ کو اجازت ہے اگر نہ رکھیں تو دوسرے وقت پر اگلے دنوں میں قضا کر لیں، اور اگر رکھ لیں تو حرج کوئی نہیں. دونوں سوچ یہ اضطراری میں نہیں آتا. اضطراری تو ہے کہ جان خطرے میں ہے اور آپ کو اجازت جان بچانے کے لیے کسی عمل کی یا کسی چیز کے کھانے کی مل گئی، تو اس میں بھی استحیاء کرنی پڑے گی، جان دے دیں گے اور بچا لیں گے. یہ ایک بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا